الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماع ذات ابراجن ملا حجب ذات ورتاجن ملا لیل داجن ملا بحر ساجن ملا جبل ذو نجاجن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں جناب حسین مولا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار، آپ کی بھی اجازت ہے جو سامنے بیٹھے۔ آل محمد کا خالق آج کے ذکر کے صدقہ میں آپ تمام حضرات کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ اس پرآشوب زمانے میں میرا مولا ہر عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار پریشان حال ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ ہے طٰہٰ سے بالکل پہلی آیت وہ تلاوت کر کے آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنی ہے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے تو دل لگا رہے گا، ورنہ پھر وقت گزرتا رہے گا۔ لیکن آیت پڑھنے سے پہلے جب تک میں جناب سے ایک بات نہ کروں تب تک سرکار کو لطف نہیں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے اپنے اللہ کو سجدہ کروں۔ ٹھنڈا پانی، سردی کا موسم۔ آپ کو یار کیسے بندے نے داد دے دی ہے اور کیسے کیسے چپ کر گئے ہیں۔ بار کہ مندرہ والے کا اپنے مزاج ہے سننے کا، میں آپ سے مطمئن کھڑا ہوں۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، پہلا پانی کا چلو سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے مصطفیٰ کے بدن نے جھرجھری بلا تشبیہ لی۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن محمد سے بے دل ہو کے محبت کرتا ہے۔ پیر جی کیا بات ہے، بس یہ ٹھیک ہو گئے، یہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بے دل ہو کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ داد نہ دینا، ہاتھ نہ اٹھانا، خوش ہو جانا۔ مندرہ والے کو میں نے کبھی تکلیف نہیں دی ہے، کوئی اور علاقہ ہوتا تو میں جناب سے گزارش بھی کرتا، لیکن یہاں پڑھا لکھا ماحول ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے بڑے لوگ داد نہیں دیتے، وہ دعا دیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا حسن و جمال کا مالک ہے بطول کا بابا، جس نے بے دل کو بھی بے چین کیا ہوا ہے۔ آباد رہے وہ بندہ۔ اور کیا ہو گیا؟ اوپر والا ہے جی ہو نہیں، اس طرح نہیں، ڈنڈی نہ نارج ڈنڈی نہیں مارنی، داد دیو نہ دیو او خیر ہے، لیکن نارج جوڑا ڈنڈی مارے گا وہ گھر جاوے۔ جنی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری اللہ اکبر۔ ایک یہ دو، کیا سناؤں تمہیں کہ تم سے داد لوں؟ کیا سنا؟ سارے الزام ہے ہم پر کہ یہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے فضائل نہیں پڑھتے۔ یہ الزام ہے، سچ نہیں ہے، الزام ہے۔ جب بڑے لوگ سر مارنا شروع کر دینا جو ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ بیچارے تو کہیں گے جب وڈیا نے داد نہیں دیتی تو گل چنگی نہیں۔
لہٰذا تسی مہربانی کرنی ہے، جڑے بزرگ بیٹھے ہو، بچے نہ بھی بولے تو ان سے میں راضی کھڑا ہوں کہ یہ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے فضائل نہیں پڑھتے. یوں کر لوں، اور ہم تو اس لیے علی کے فضائل پڑھتے رہے تاکہ زمانہ پہلے محمد کے عبد کو سمجھے. واہ 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 واہ. ایک دفعہ تے ہاتھ بلند کرو لو جنی چھاتے علم، ایک دفعہ تے ہاتھ چالو سدا سکھی رہو. لیکن جناب کے سامنے میں بھی حاضر کھڑا ہوں. اتنی توجہ کرنی ہے کہ توجہ سوچے کہ آج کتنا کام لیا جا رہا ہے. بدن نے جھرجھری لی، سرکار کے بدن مبارک نے. اللہ نے فوراً حکم دیا، جبرائیل جی مالک، سارے کام چھوڑ، عبادت چھوڑ، ریاضت چھوڑ، تسبیح چھوڑ، سجدہ چھوڑ، فوراً زمین پہ جاؤ. وہ دیکھ میرا محبوب کس سردی کے موسم میں مجھے سجدہ کرنے کے لیے وضو میں مصروف ہے. جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. کیا کریں اور کس سے جا کے داد لیں؟ تیرا مندرہ والا محسن نہیں بولنا، کسی اور پنڈ پڑھا لیا کر، ورنہ دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ کن لوگوں کے سامنے خطاب شروع کر دیا ہے. جو بندہ مسکرا ہی نہ سکے وہ بہر کھڑا ہو جانا چاہیے. جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا. اس نے اپنے دونوں ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کی نالین پہ رکھے. نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، سرکار اللہ کہہ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. او میرا طاہر اور طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، اچھا بولے حیدری. واہ واہ واہ. کتنے سلام کروں ان جوانوں کو. اللہ جی جی جی. طٰہٰ بکریاں چران والا رسول مینوں نہیں آندا، مت انتظار ہے چوبو. میں سرکار دے سامنے معذرت خواہ ہوں. یہ کون سا فضائل ہے کہ رسول بکریاں چراتے تھے؟ سنت رسول ہے، بس ایک ہی سنت ہے. محمد کی ہر فعل پر امت کے لیے سنت نہیں. محمد معراج پہ گئے تھے، پھر سنت ہے. ایک دو، پھر بھی ہاتھوں سے نیچے آیا. چلو ادھر والے میرے ساتھ ہیں، ادھر والے بڑے لوگ نے. مسواک کرنا سنت رسول ہے، دانت صاف کرنا سنت رسول ہے. آج کا بچہ مسواک نہیں کرتا، برش کرتا ہے، دانت تو صاف کر رہے. ٹھیک ہو گیا نا صاحب جی. تیل لگانا سنت رسول ہے، سرما لگانا سنت رسول ہے. یہ 13 سالہ زندگی مکی ہے، 10 سالہ زندگی مدنی ہے حسین کے نانے کی. جتنا زور لگاؤ گے اتنا لگایا جائے گا، ورنہ نخرے سے بیچا جائے گا. اس 10 سالہ زندگی میں بادشاہ ساری شریعت حسین کے نانا نے بتائی ہے. کرتا کیسے پہننا ہے یہ بتایا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، داڑھی کتنی رکھنی ہے، خط کیسے بنوانا ہے، دانت صاف کیسے کرنے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے، گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں. یہ ساری حسین کے نانا نے فقہ، شریعت، دین کے مسائل ہم تک 10 سالہ زندگی میں بچائے ہیں. ویسے ہمیں کافر کہنے سے کسی کی شوگر لیول پہ رہتی ہے، صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر، اسا غریبانو کافر کہہ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت اچھی اچھی کول رہے گی، کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا. ورنہ بات تو اس کثیر اجتماع میں واضح ہو گئی ہے. محمد نے 10 سالہ زندگی میں پوری شریعت بتائی ہے. تینوں مسواک یاد رہی ہے، وہ غدیر والا ہاتھ کیوں بھول گیا؟ آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ حسین کے نانے کی عزت میں اٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جس کی چھت پہ علم ہے. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے، ادھر والوں کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے تو ڈبل کیا کہنے. بچے دا جواب جوان ایک دفعہ تو اٹھا لو ہاتھ سارے مل کے، حیدری. واہ واہ واہ.
سبحان اللہ، مہربانی صاحب، آپ سلامت رہے. میرا طاہر اور طیب رسول. جاگ گئے ہو، اب ٹھنڈے نہیں ہونا، تاکہ بات اندر سے نکلتی رہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بولتے رہنا. تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو طاہا ہے. طاہا کے معنی کیا ہے آتے ہیں؟ میں بتاؤں. طاہر، مطہر. حسین کا نانا صرف طاہر نہیں، مطہر ہے. جس طرح دودھ ہے نا، دودھ یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. کہ یہ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں. اور جو پانی ہے نا، پانی سونا لگتا ہے علی والا، جو نہ بولے تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے علی والا. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ مسکراہٹ رکھنا. پانی مطہر ہے، یعنی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. میں خود کو داد دوں گا، آپ نہ دینا مجھے داد، چپ کر کے مجھے سمجھانا. اللہ نے کہا حبیب تو طاہر نہیں، تو مطہر ہے. تیرے نام میں، صرف نام میں اتنی طہارت ہے، جو تیرے نام کا کلمہ پڑھے اس سے کفر چلا جاتا ہے. تو وضو کر رہا ہے. آپ سلامت رہے میرے بھائی، جو آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. جو ادھر سے ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ کی بھی مہربانی ہے. حبیب تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ ہے. تو نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ لوگوں کو شادی کرنے کا سلیقہ ہے. تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. حبیب تو نے اس لیے یہ سارے کام کیے ہیں چونکہ تیری امت کو تربیت چاہیے تھی، اور تو کرتا رہا. حبیب وضو ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے. مجھے نہیں پتا یہ پنڈال آپ کا کس بات پہ بولے گا، مجھے نہیں پتا. میں مدنہ والا میں پڑھا ہوں پوری زندگی میں 8-7 مجلسیں، 7-10 سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکا. نہ آپ کی محبت کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا. پتہ نہیں محمد نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا. اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ بیٹیاں تھیں یا یتیم تھیں. 1 2 3 جہاں پھیپڑا ہے تھوڑا اونچا بولے. جہاں پھیپڑا ہے آواز پھیپڑے نہ نکل دو چے ہے لری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو 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 علی. تھوڑا جا اونچا بول دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ اچھے. حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ نفیس جتنا بھی بندہ ہو وہ سردی برداشت کرتا ہے، گرمی نہیں. پانی دو، پانی دو. خیر ہے، جتنا بھی نفیس آدمی ہو وہ سردی برداشت کر لیتا ہے، گرمی نہیں. میرے بچوں ہائے ہائے جملہ وڈا ہویا نا تو میں پچھو انج 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 کر کے نا تھوڑے تو داد لے لوں. اب بات ہی ختم ہو گئی، یہ کروں تو کروں کیا؟ جو اللہ اپنے محبوب کی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکا، اسی اللہ نے ایک چٹیل میدان میں دھوپ پہ کھڑا کر کے کہا پہنچا علی. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے بھیجان، اس ہاتھ نے جعفر کی تھکاوٹ اتار دی ہے. ہاتھ اچھے علی آلے دے حیدری. ٹھیک ہو گیا؟ سنی ویرون خود نے میں کٹا کھولنا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ہر بندہ مہربانی کرے، ہر بندہ مہربانی کرے، ہر شیعہ پر واجب ہے مہربانی کرے۔ علی پہ پکے رہو بس، باقی سانو کسی نال کی غرض ہے؟ 14 ہیں تیرے 1400 سال سے ابھی تک ہم پہلے علی پہ کھڑے ہیں۔ ابھی کتنے رہتے ہیں؟ تو اے میں کسے دے بوئے تے چوٹا ودا مار دیں، علی دے دروازے تے آئے تے تھے رہو۔ علی کے فضائل اتنے کہ ختم نہیں ہوتے، اسی پہ قائم رہے۔ جو اللہ مصطفیٰ کی سردی برداشت نہیں کر سکا، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، اب بیدار ہو گئے ہو، پورے 16 منٹ کے بعد ہو گئے ہو، اور میں بھی آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ سردی برداشت نہیں کر سکا، اسی اللہ نے ایک چٹیل میدان میں ریت پہ اوپر دھوپ پر نالے ہیں میرے سرکار مصطفیٰ کی پیشانی سے پسینے کے، جنہوں پچدا ہے علی بس وہ سار اٹھائے۔ میں 72 فرقے کے لیے نہیں پڑھ رہا، برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا، وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق ہوں، میرا اپنی برادری نال گل لے، اسی آپ ہی رل مل کے شیعہ علی نو پورا من لئیے تو وڈی گل لے۔ ایسے ہے نا سر؟ مولا دی قسم ہے کاشف شاہ قبلہ، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، ہر حلالی جوان بزرگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے توجہ رکھنا، وہاں سردی برداشت نہیں کی۔ جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو کہے کہ آگے آیت سنا کے آ کہ تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی۔ آج بھی تو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر وہی ہے، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، یاسین طٰہٰ، ادھر چادر رکھے تو مزمل، ادھر چادر رکھے تو مدثر، وہ بال سنوارے تو واللیل اذا سجا، وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تو والشمس والضحاہا، وہ پسینہ پونجھے تو والقمر اذا تلاہا، وہ چلے تو قرآن، وہ بیٹھے تو قرآن۔ آج 4 گھنٹے یہاں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے محبوب میرا آج بھی وہی ہے، محبت اتنی ہی ہے، لیکن میں تیرے جیسے جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اپنے پیارے ترین محبوب کو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑا دیکھ سکتا ہوں تو علی کی معافی تجھے بھی کبھی نہیں دے سکتا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ایک دفعہ علی کو سلام کر لے، جڑے نوکر علی تے بیٹھے ہو یار ایک دفعہ ہاتھ چالو، مندرال آج من جا، ہاتھ اچھے حیدری، جیو 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 جیو، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کوشش کر لو جوان، خیر علی ولی اللہ۔ پہلے ٹھنڈے ہوئے پہنے ہو تو نعرے تو بعد سلوات چپڑائی اور تھلے ہو گئے نے۔ 1 2 3 4 5 6 7 مندرہ والا، سیالکوٹ، کہاں کہاں کے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو۔ شیعان حیدر قرار کے سامنے، صرف شیعان حیدر قرار کے سامنے جعفر ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہے، نہ بلا خوف و تردید، نہ میں کسی کے ابا کا نوکر ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، نجف کا شاہ ڈبے میں رس بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا گھر بھیج دیتا ہے، پھر کون بھی علی کے گاتا ہوں۔ بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے منت کر کے جا رہا ہوں، کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ معاف کر دے گا، بس ایک علی نو بھاؤں کے نہ مرے۔ ہاتھ تھلے نہیں کرنے ہاتھ نیچے، چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے ہاں دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ٹکر کے کھاندہ ہے، جڑا ہاتھ علی نو سلام نہ کرے روٹی کنج کھاندہ ہے،
ہاتھ شیعہ دے اچھے حیدری جیو یا علی مدد. ایک نئی نیو جنریشن ہمیں سن رہی ہے, ایک نئی نسل آ گئی ہے مجلس میں. تو ظاہر نئی نسل سوشل میڈیا کی ماری ہوئی ہے, وہ سوچتی بھی رہتی ہے, سنتی بھی رہتی ہے. یاد رکھتے جانا, داد نہ دینا, لیکن یہاں پہ لکھتے جانا. علی کی ولایت مذاق نہیں ہے. میرے بچوں جو چھوٹے چھوٹے ننے منے بیٹھے ہو, تم بھی سنو, علی کی ولایت حق ہے. میں کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں, ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, میک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل, پورا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. پوری دنیا کو جعفر جتوئی اپنی ملت کی طرف سے پیغام دے رہا ہے. ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے اگر ولایت کا اعلان محمد نہ کرتے. شاباش, ہن بولے ہو, یہ بولنا ہے, یہ طاقت ہے آپ کی. کھول لے ہاتھ فیروزہ پایا ہی کدی ہاتھ چاہ لے ہو یار. جی بس یہ مجھے بہلول کی فوج مل گئی. ہاتھ اچھے حیدری. آپ سلامت رہے, آپ انگلینڈ سے لے کر یہاں تک ہمارے دوست ہیں. یہ جوان قبلہ بھائی جان, مولا آپ کو عزت دے, آپ پورے 10 دنوں میں ہر مجلس میں نقیب ممبر کے فرائض انجام دیتے ہیں. یہ میرے قبلہ, یہ بزرگ, یہ جوان, یہ سید, یہ سارے سب کو سلام کر رہا ہوں. سر کتنے بندے تھے غدیر میں؟ یہی کہنا چاہیے تھا آپ کو, سنا ہی اتنا ہے. 1,60,000 بندہ تھا, بندے نہ کٹا نہیں سننا ہے. اچھا 1,00,000 قبلہ 60,000 بندہ. میں گل اپنی زبان کرا جی, تاکہ بزرگ بھی میرے خوش ہو جان, بچے بھی خوش ہو جان. بڑی خوبصورت گل. جس طرح میرے جوانوں یہ مہنگائی دا زمانہ ہے, مثلا مینوں ہی بجلی دا بل آ جائے کوئی 1,00,000 1,50,000 روپیہ, صبح میں مجلس واسطے گڈی چ بیٹھن لگا تے نا بچیاں نے مینوں آکھیا جی قبلہ تانوں بل بھی آیا ہے 1,50,000. میں بچے نو چنڈ کٹ ماری ہے, مینوں 1,50,000 دا بل آ گیا. گھر والے کٹھے ہو گئے, محلے والے بھی آگے بھی خیر ہے. میں کہ یار 1,50,000 دا بل پہ دیندا مینوں. اسے کہ علامہ صاحب عقل تو کم لو, انہیں پیجیا نہیں دسے ہے. شاباش, سامنے والے بھی تھوڑی جی مہربانی کر, ہاتھ پہ بندہ ہور کی کرا تو اگے. اب جو ہاتھ باندھنے کو بھی نہیں ماننا, یوں کیا جا رہا ہے. ساڑھے پیچھو لشکر بان کے دشمنی دا, تو اجے انج مری جا رہے ہیں تھلے تھلے. ہاتھ چاہ علی نو کھول کے من, نہیں تو جان چھوڑ لی دی. علی کوئی منت نہیں کی تھی کہ میں نے ضرور منو, نہ علی نے کوئی خط بکھیت نہ الچی بھیجی ہے. میں نے اپنا پتہ ہے تو آدھا پتہ نہیں ہے. میں علی دی ولایت دا اقرار نہ جہنم دے ڈر تو کیتا ہے, نہ جنت دے لالچ تو میرے بچوں کیتا ہے. علی دا کلمہ صرف اس واسطے پڑھیا ہے کہ کوئی بندہ چوک وچ میری ماں نو گالیاں نہ کڈے. ماں دی شرافت دی دلیل ہے علی دی ولایت, ماں دی طہارت دی دلیل ہے علی دی ولایت. ہاتھ اچھے حلالیاں موالیاں دے حیدری. کسی نال جھگڑا تھوڑے, میں علی نو مندہ رہنے, باقی جوڑا جنوں مندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بندہ انہ بل, میں کہ مینوں 1,50,000 دا بل, نہ کہ قبلہ اس دسے ہے تو انہوں
भेजिया नहीं उबासिया न लाए, रात 4 बजे घर आए, सुबह तेरे को ला गए, तू अजे सुता है। मैं कि तो फिर लड़ाई किहदे नाल बनदी है? उन्हें कि वापडा दे वजीर नाल या वापडा दे चेयरमैन नाल, एक्सीएन नाल, एसडीओ नाल, लैंडमैन नाल उन्ना भेजे है, इन्हें दसे है। बस इन्नी सारी गल है जिथे चुप कर गए हो। लड़ाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ जिन्हें भेजी है, जिन्हें दसिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं। ਉਹ अली दी विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह कीता मुस्तफा है, मुबारक मुसलमाना दी धी है, ते मैं काफिर क्यों हाँ? शाबाश। जड़ा हाथ चाव गए हाथ हुसैन दी मां तो खैरात लैगी, जड़ा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जेड़ा ये मेहमान है साडा 1,60,000 बंदा। चुप नहीं करनी अब बच्चों, तुसी मन जानी है मेरी गल, आपस में नहीं गल्लां कर रहे, मेरे नाल बोल रहे, इधर मेरे नाल सेट। अली की विलायत का ऐलान 1,60,000 बंदा, 70,000 बंदा ऐसा था गदीर में जिसे सरकार मुस्तफ़ा मदीने से ले आए थे हज करने मक्के। 70,000 बंदा, एक हर्फ की खयानतों में सदावार। 5,000 बंदा ऐसा था जिन्हें सरकार ने अरफात के मैदान में हुक्म दिया था हज के बाद मेरी बात सुने बगैर तुम्हारा घर जाना हराम है। 1 2 मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब। हाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बिस्मिल्लाह भाईजान। अली वाले बैठे हो, कोई 5-7 बंदे हमारे बड़े सगीर के थे। शर्फ है तुम्हारी जमीन को कि 5-7 बंदे इस जमीन के थे गदीर के ऐलान में। 1,60,000 बंदा हज से फारिग हो गया, इसी मैदान में आ गए जहां गदीर है। यहीं से रास्ते निकलते हैं अपने अपने मुल्कों की तरफ, कोई यमन, कोई शाम, कोई तेहरान, जहाँ के हैं वहीं से रास्ते निकलते हैं। रसूल के साथ सामने है, सरकार हज हो गया, आपकी ज़ियारत होगी, इजाज़त फरमाया, इजाज़त। वो अपने अपने रास्ते लेके चले गए। कुछ पीछे थे, सरकार गदीर पे खड़े थे कि पिछले वालों को भी रुखसत करूं। वो यूं निकले, वो साथ मिल रहे थे, ऊपर से जिब्रील आ गया। हबीब अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह कह रहे अभी अभी पहुंचा वो जो मैंने तुझ पे नाजिल किया है। अल्लाह कहता है मैंने अली को मोहम्मद पे नाजिल किया है, शिया कहते हैं नहीं पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। बस ये आयत आई, सरकार बिलाल से सरकार मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया, चौधरी साहब क्या बिलाल, अब जो ना बोले वो मैं उसे शिया कैसे मानूं, होगा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी बिलाल जी मौला। और जो आगे चले गए रुखसत हो गए उनको वापस बुलाओ, जो पीछे आ रहे हैं ना उनको कहो जल्दी आओ, फौरन हुक्म है पहुंचाना है इन तक। हजरत बिलाल ऊंचे टीले पे सवार हो गए। ये नहीं कहा कि जाने वालों वापस आओ, ये नहीं कहा कि पीछे वालों जल्दी करो, बस एक ही जुमला बुलंद किया हजरत बिलाल मुअज्जिन मुस्तफा ने, क्या हय्या अला खैरुल अमल। ये हाथ नहीं, ये कशकोल है। ये जो हाथ अली की विलायत के सलाम के लिए बुलंद हो रहा है ये कभी मोहताज नहीं हो सकता। हय्या अला खैरुल अमल। अगे अगे बंदा वो पवे जो लस्सी पी के ना आया हो। सुबह सुबह बच्चे को माएँ बेटियां भी दही खिला लेती हैं, सारा दिन स्कूल में मार खाता है, दिमाग सुन कर देती है 3 घंटे एक प्याला दही का। वैसे खाओ बिस्मिल्लाह, उसमें शिफा भी है, मसला नहीं है, लेकिन फ्रेश रहना। मैं हय्या अला खैरुल अमल
اب کریں تو کریں کیا سر؟ کس قوم کی وکالت کر رہے ہیں جو قوم نخرے سے سنتی ہے؟ کس قوم کے پیچھے ہم مر گئے ہیں جو قوم یوں بھی ہمیں کر کے واہ واہ نہیں کرتی؟ کڑی تو پاویں ثابت میں کردہ، کالے کپڑے تو پانا ہے ثابت میں کردہ، زنجیر تو چلانا ہے ثابت قرآن چ میں کردہ، نماز ہاتھ کھول کے تو پڑھ دیں ثابت تیری میں کردہ، حی علی خیر العمل اذان تسی آندے ہو ثابت میں کردہ، تے تو پھر بھی مینوں شاباش نہیں پیا دیندا۔ کیا نخرہ ہے حسین دی مجلس وچ؟ اگر نخرہ کرنا ہے تو اپنے ڈیرے تے تشریف فرما ہو جاؤ۔ ایک گھر حسین دا ایتھے نوکر بن کے آنا پینا، جڑا ایتھے چودھری بن کے آیا ہو چھیتی چھیتی ختم۔ اب فیصلہ ہے، اب رعایت معافی والی باتیں ختم ہو گئی ہیں، بڑے تم نے مزے کیے ہیں۔ اب جب بھی ڈنڈی مارو گے علی کی ولایت میں فوراً کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، فوراً۔ اگر چلتے رہو گے علی کی ولایت پہ، قائم کا پہرا ہے آپ کے اوپر۔ سرکار دا کم کرنا ہے، نہیں کرنا نا تو جان چھوڑنی پینی ہے۔ ذوالفقار نے آمے چو باہر آنا لیے، بارہواں دل دل دے کول آ گیا ہے، زین رکھی گئی ہے، وہ آنا لے بطول دا بیٹا۔ اب باروے کی ذوالفقار سے تجھے کائنات کی کوئی نیکی نہیں بچائے گی، صرف علی کی ولایت بچائے گی۔ میں آپ بڑا نخرے والا مولوی ہوں، تو ہوئے گا نخرے والا، میں سودا کھرا پیا بیچنا، کھوٹا نہیں۔ میں غیر دی دکان تو سامان لے کے نہیں آیا، قرآن تو لے کے آیا۔ میں حق پہنچا رہا ہوں، تیرا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، نخرا چھٹ، ہاتھ ست کھول۔ بڑا ٹائم ہو گیا، آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا، آدھا گھنٹے 35 منٹ سونے کے بھی بندہ نخرے چ بیٹھا ہے۔ باہر تشریف لے جا، میرا میٹر خراب نہ کر۔ جو حسین کی مجلس نخرے سے سنے وہ مجھے نہ سنا کرے، وہ اپنی مرضی کے خطیب کو سنا جو ترلا پاندہ رہے بار بار۔ میں آدھا گھنٹے ترلے پہ پانا، مہربانی کر۔ علی کی ولایت، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ اب جو جا رہے تھے، جو پیچھے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے، یار نماز پڑھ چکے ہیں، روزے رکھ چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں، ساری شریعت پہ رسول سرکار نے عمل کروا لیا ہے، اب یہ کون سا عمل ہے جو خیر ہے؟ شاباش، مہربانی صاحب، ہر عمل سے خیر ہے۔ وہ واپس ہونے شروع ہوئے، یہ ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ ہم 24 گھنٹے روڈ پر ہیں، حسین کے ذاکر ہیں، مداح خان ہیں۔ ہم کسی بستی سے میری گاڑی گزر رہی ہو مجلس پڑھنے کے لیے، علم بھی لگے ہوں، بھی مومنین کے شہر ہے، وہاں پر بندے بھی اکٹھے ہوں، اور ماحول بتا رہا ہو کہ فوتیدگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے میں گاڑی روکوں گا، کیونکہ جنازے چھڈن دا ساڈے چ رواج نہیں۔ سر مار سر مار سر مار سر مار تو شیعہ علی دا، تو ظاہر ہے میں گاڑی روکوں گا نا جی، وہاں پر جا کر بیٹھوں گا، آگے بانی کو فون کریں گے، یار کو 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا، آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھو، انہوں نے کہا واہ جی واہ سبحان اللہ، جعفر جی تو یہ آ گیا جی، کیا بات ہے جی، علامہ فلانا آ گیا جی، کیا بات ہے جی، ہمارے بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا دیں۔ پڑھاؤں گا، آتا ہے مجھے، ہاں وہ جنازہ لے آئے، بزرگوں کا جنازہ رکھا، پیچھے مومنین کھڑے ہو گئے، میں جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب میں پہلی دفعہ ہی وہاں گیا ہوں، میں بزرگوں کا نام بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ جب نام تک کا نہیں پتا تو مجھے بزرگوں کے اعمال کا تو نہیں پتا نا، اچھے تھے کہ برے، نمازی تھے کہ نہیں، روزے رکھتے تھے کہ نہیں، حج پہ جاتے تھے کہ نہیں، سجدے کرتے تھے کہ نہیں، کیا کرتے تھے مجھے تو کوئی پتا نہیں، نہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کا کیا کردار تھا، شرم آئے گی۔ لیکن اب کرے تو کرے کیا؟ جب چوتھی تکبیر کی عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں 5ویں کی، تو اس میں کہتے کیا ہیں اللہ سے؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک
وانت خیر منزول بے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. پروردگار میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں یہ خیر والا ہے. شاباش شاباش. مولا دی قسم اب میں نوکر ہو گیا آپ کا، اب آپ نے ہر بندے نے مہربانی کر دی ہے. میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں یہ خیر والا ہے، خیر پہ ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. امام بارگاہ کی طہارت کی قسم، اتنے عظیم مجمع کی شرافت کی قسم، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں میری مرشد ذاتی تشریف فرما ہے. علی کی مخدومہ بیٹی کی عزت کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے، باقی کسی گنہگار پہ لعنت نہیں کی. میں جھوٹ بولوں مندرہ والا سیالکوٹ، اللہ میری شکل بگاڑ دے. اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ نو پہ دینا، اے بھی میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے. جو بندہ یوں یوں کر کے گیا وہ اللہ نبی رسول بطول کا مجرم بن جاتا ہے. جب تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ نیک تھا کہ نہیں تھا، نمازی تھا کہ نہیں تھا، پھر ہم کہہ رہے ہیں یہ خیر پہ تھا. مولا خیر کیا ہے؟ فرمایا میرے دادے علی کی ولایت. جو بڑا بڑا زغیلا لکھالا اندر اللہ. جیو 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد رہے وہ بندہ جو مسکرا رہا ہے. علی کی ولایت پڑھنا جرم نہیں نہیں ہے ہی نہیں. میں پاکستانی ہوں، میں شریف شہری ہوں، میں پاکستان کے امن کا پاسدار ہوں. میں اپنی آرمی کے لیے، فورسز کے لیے ہر مجلس میں دعا کرواتا ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس وطن کے امن کو خراب نہیں کرنا. مطمئن رہنا، جاگتے بھی رہنا. اب سونے کا دور ختم ہو گیا. عشق کا زمانہ چل رہا ہے، محبت کا نہیں. جو علی سے محبت کرتا ہے گھر بیٹھے اس کو ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ محبت کے پاؤں میں نے کانپتے دیکھے ہیں، عشق علی کو میں نے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا. اللہ، عشق کرنا ہے تو کرے، ورنہ علی علی کرے، کوئی اور پیر نو من لے. سبحان اللہ. یا علی. آگے چلیں، وقت بھی سمٹ گیا جناب کا. چلیں، 45 منٹ ہو گیا سر، معافی دے. کسی ایک کے کہنے پہ تو میں نہیں پڑھتا آگے. آپ جی ہیں وہ آگے آ گئے، جو آگے نکل گئے تھے وہ واپس آ گئے. 1,60,000 بندہ یوں کھڑا ہو گیا سرکار کے سامنے. اگل حی علی خیر العمل سے مراد شیعان حیدر قرار نماز ہے، تو پھر محمد کے جتنے امتی واپس آئے تھے وہ صفیں بناتے. بچوں چپ نہیں کرنا میرے بچوں، آپ کے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں. بڑے اچھے لگتے ہیں بچے بولتے ہوئے. اگر اس سے مراد نماز ہے تو صفیں بناتے، اس سے مراد اذان ہے تو بلال سے کہتے اذان دے. وہ یوں ہی آپ بیٹھے ہیں نا، جیسے وہ یوں کھڑے تھے، ان کو یہاں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آگے ایک رش 1,60,000 بندہ. 2 خطیب اکٹھے دیکھے ہیں غدیر کے میدان میں. سرکار مصطفیٰ میرے مولا مرتضیٰ، یوں پالانوں کا منبر لگا، اس پر دونوں بھائی کھڑے ہو گئے. 7 پالان تھے. اور یہ نہیں ہے کہ رسول نے اس بندے کا پالان لے لیا جس پہ محمد کو شک تھا یہ چلا جائے گا. مصطفیٰ ہے، زبردستی مجمع نہیں بٹھا رہا، خود بیٹھے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا حبیب ایسے منبر بنا
جو اس سے نہ پہلے بنا ہو نہ کوئی بعد میں بنائے. انوکھا ممبر ہونا چاہیے. پالانوں پہ دونوں بھائی سوار. جھاڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی غدیر کے میدان میں, ان کا سایہ تھا, دھوپ تھی سر. اب لوگ جھاڑیوں کے سائے کے نیچے کچھ یوں بیٹھ کر سرکار کو دیکھ رہے تھے, بھی سایہ ہے. جبریل آ گیا, قسم ہے مولا کی, حبیب فرماتے پھر آ گیا ہے. جی سرکار. اب حکم کیا دے رہا میرا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اعلان بعد میں, پہلے جھاڑیاں کٹوا. اچھے لگتے ہیں یار آپ بولتے ہوئے, دعا دیتا ہوں میں آپ کو سر. یہ چھوٹی چھوٹی جو جھاڑیاں ہیں نا جن کے سائے میں بیٹھے ہیں, یہ کٹوا. بھائی کا حکم تھا, آپ کی زیارت ہو گئی, یہ سارے میرے اپنے ہیں یار. مولا کی قسم ہے میں دل چیر کے نہیں دکھا سکتا کہ آپ کی محبت میرے سینے میں کتنی ہے. جھاڑیاں کٹیج گئیں. اب سر ٹیلے تھے ریت کے, ٹیلے کا بھی سایہ ہوتا ہے. ہاں لوگ جھاڑیاں کاٹ کے نا, کچھ لوگ جو بزرگان تھے وہ ٹیلے کے سائے کے ساتھ یوں بیٹھ گئے کہ دھوپ سے بچے رہے, بات بھی سن لیتے ہیں. پھر جبریل آ گیا. سرکار اللہ کہہ رہا ہے اعلان بعد, پہلے ٹبے سدھے کرا. اور یار جیو آپ, یہ ٹیلے بالکل لیول پہ آئے, وہ بھی سیدھے ہو گئے. اب دھوپ ہے سر پہ, سورج ہے نیچے, ریت ہے اور عرب کی گرمی. اسے پتہ ہے, جس نے دیکھی ہے محسن تجھے پتہ ہے, ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, چونکہ جوتیاں اتری ہوئی ہیں یار, مصطفیٰ کا خطبہ ہے, جوتی پہن کے سنیں گے, پاؤں ننگے, سر, انہوں نے سر کی پگڑیاں اتاری, یہ زمین پر پگڑیاں رکھی, اوپر پاؤں رکھ لیے تاکہ نیچے سے تو گرمی سے بچیں, سکون سے کھڑے ہو کر سرکار کا خطبہ سنیں. سرکار نے علی کا ہاتھ یوں پکڑا. پھر جبریل آ گیا. اب کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے پگڑیاں کٹوا تھلو. تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ میں چھاؤں میں بیٹھا تھا, میں ویکھ ہی نہیں سکیا کہ رسول نے کیدا ہاتھ بلند کیتا ہے. آپ کو کیسے سمجھاؤں سر؟ میں جہاں پہ پہنچ گیا ہوں مجھے پتا ہے, آنکھیں میں نے بند کر لی ہیں. اب اوپر دھوپ ہے, نیچے ریت ہے, پگڑیاں نکل گئیں. اب کھڑنے کا انداز کیا ہے 1,60,000 بندے کا؟ اللہ کہہ رہے کوئی 2-4 ماتمی مل جائیں. ہوں ماتمی بالکل تول کے ماتمی, بس باقیوں کو میں دعا دوں گا. اب کھڑنے کا رکنے کا انداز کیا ہے؟ تو آکھے نا پڑھ, ایک پیر چاندے نے, ایک رکھ دینے, ایک چاندے نے, ایک رکھ دینے, ایک اٹھاتے ہیں, ایک رکھتے ہیں, ایک اٹھاتے ہیں, ایک رکھتے ہیں. اسی کو کلندر کی دھمال کہتے ہیں. اللہ اکبر. لطف آ گیا, نوکری پسند آ گئی, سردار راضی ہو گئے, ماتمی خوش ہو گئے. سر ادھر والے بھی سردار راضی ہیں. آپ سر, آپ پچھلے بہر والوں, ادھر والے میرے اپنے نے, انہوں نے میں راضی کر لینا. یہ جوان اپنے ہیں نا میرے. چار گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا, مصطفیٰ سرکار کی زندگی کا طویل ترین خطبہ ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اتنا طویل خطبہ نہیں ہے قبلہ. اور وہ دھوپ میں کھڑا ہے, 1,60,000 بندہ سامنے کھڑا ہے. جب خطبہ شروع کیا نا, ماروی تینوں کیڑا فون آ گیا اس کا. خطبہ شروع کیا نا, اس میں کچھ جملے اللہ کی وحدانیت کے کہے, پھر چند جملے اپنی رسالت پہ کہے, پھر 110 جملے علی کی ولایت پہ کہے, ایک پھر 2
پھر سونا لگتا ہے علی والا. مسکرا پائے ہاتھ نہ چاہ, مسکرانا ضرور ہے چونکہ مسکرانے کی معافی نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے سر. کرتے کرتے سبحان اللہ ایک بات کرنے لگا ہوں اور یہاں سے کرنے لگا ہوں غازی کی قسم, اور یہاں سے ہی شاباش لینے کو دل کر رہا ہے. کھڑے ہیں مصطفیٰ, بیٹھ کے نہیں, یوں علی کا ہاتھ ہاتھ میں ہے, 4 گھنٹے ہاتھ پکڑے رکھا ہے, اور 4 گھنٹے خطبہ دیتے 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 آخر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اب یاد رکھو جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی مولا, جہاں میں مولا وہیں علی مولا. کہنا نہیں چاہیے مجھے, آپ کو خود پہنچنا چاہیے. رسول کلمے میں مولا ہے تو علی مولا ہے شیعوں کا. رسول تمہاری اذان میں مولا ہے شیعوں تو علی ماما اذان میں مولا ہے. اگر محمد شیعہ کی اقامت میں مولا ہے تو علی بھی شیعہ کی اقامت میں مولا ہے. اج تو بعد چھٹی خط تنسیق پھر اسٹام تے لکھ کے دے جاواں کہ اج تو بعد میں مندرہ والے نہیں آواں گا, تجھے نو پسند کردہ انہوں سنی جا. اتنے تک گل آگئی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. اگر اذان اقامت کلمے میں محمد مولا ہے شیعو تو تمہارا علی بھی مولا ہے, تو پھر نماز میں کیا مصیبت ہے. جڑا ہاتھ ہوڑ نہیں چاہ سکیا نا انہوں سورے پیارے نے. تجھے جا کے جوان ہے دری. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے, زبردستی نہیں پڑھوانے ہیں. پڑھتے ہو تمہاری باطل نہیں ہے, نہیں ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. جو نہیں پڑھتا اس کو بھی مولا جزا دے ثواب دے, ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں بسم اللہ. پر انہوں بھی منت ہے سانو مشرک نہ آکھ, سانو نصیری نہ آکھ. اسی نصیری نہیں, اسی علی دے شیعہ ہیں, موالی ہیں, حلالی ہیں, پاگل ہیں, علی نو اللہ منی ہیں, بے وقوف ہیں. سے میں اپنا عقیدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, اور یہ جماعت میں بیٹھے ان کا عقیدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ ویڈیو کیمرے میں. جو بندہ علی کو اللہ ماننے کے دور کی بات اللہ سوچے اس کو علی جوتیاں مارے گا, اور جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ اللہ لعنت کرے گا. 1 2 3 جو جوان بچے بیٹھے آپ بول پڑھو میرے چندہ. ختم ہو گئی پڑھائی. 4 گھنٹے کھڑے ہیں حسین کے نانا. یوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب جملہ اتنا سارا ہے, بات بڑی ہے. چلو خطابت کے انداز ہو سکتے آپ کہیں کہ یوں 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 جو کہے میں کروں. نماز سے لے کر توحید تک جو کچھ بھی محمد نے بتایا ہے وہ بیٹھ کے بتایا ہے, علی کی ولایت کھڑے ہو کے بتائی. جیو 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 علی دے والے دے ہاتھ اچھے حیدری. نہ چھوڑی علی کو, کچھ رہے نہ رہے علی رہنا چاہیے. چھانا لگا ہوا ہے. سرکار باقر سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کب ظہور کریں گے بیٹے. سرکار نے فرمایا ایک دفعہ پہلے ہمارے شیعوں کو چھانا جائے گا, پھر چھانا جائے گا, پھر چھانا جائے گا, پھر جب اتنے سارے اوپر بچ جائیں گے وہ آ جائے گا. اب جناب کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ علی کی ولایت کتنی اہم ہے. زیدی صاحب کا جملہ ہے قبلہ, وہ فرماتے تھے اگر غدیر کے میدان میں دین کی تکمیل والی آیت نازل نہ ہوتی تو پھر میں زیدی کہتا کہ دین غدیر میں مکمل نہیں شام کے بازار میں ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی قیمت دینی پڑی ہے علی کی بیٹیوں کو اس اعلان غدیر کی. اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہو, تشریف لے آئے ہو, آئے تو حسین کے جنازے پہ ہو.
اس دے جنازے تے آئے ہو جدہ جنازہ اٹھانے کے لیے اس کی بیٹی گئی تھی. جو ہے کر سکتے ہو ضرور ہے کرنا، کیونکہ حسین وہ غریب ہے جسے بہنیں بھی نہیں رو سکیں. سید زادے تشریف فرماؤ. جو شام سے آتی ہے نا علی کی غریب بیٹی کہ بلا مولا دے ممبر دی قسم ہے وہ جعفر جتوئی یا کسی ذاکر نو سنن نہیں آندی. وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، وہ اپنے باپا اور بھائیوں کے فضائل خود جانتی ہے. پتہ ہے آئی کیوں میں زخمی ہو کے بھی تواڈے شہر جیڑی ہے کر دیو نا یہ سن کے جاندی ہے. جناب زینب تواڈی ہے علی دے زخمان دی دھی دا زخمان دا علاج ہے. اور یہ ساڈا صرف عقیدہ نہیں کہ جناب زینب آندے نے. علامہ سید محمد جعفر شوستری جیسے عالم نے لکھی ہے، تواڈا شیعہ عالم ہے، کہ ہر مجلس سے علی دی زخمی بیٹی تشریف فرما ہوندن. جدن بیٹھی جو ہے تے قریب تے ہے، اتنے تک ہی ہے دی آواز ٹر جائے وہ دعا دے کے شام ٹر جائے گی. کائنات دا سب تو انوکھا غریب ہے حسین، اور سب تو وڈا کریم ہے حسین. غریب اتنا ہے کہ غربت دی آخری سرحد تے کھڑا ہے، اور پتہ ہے کریم کتنا ہے. جڑے بزرگان بیٹھے ہو میری دعا ہے کہ مولا تواڈی بزرگی سلامت رکھے. تحقیق اور تصدیق ہوندی ہے بزرگان دی. جوان شاید نہ پہنچن تے بزرگ ایک باری ہے کر لیا جے. علامہ دربندی آندے جدوں 5 ضرباں شمر ماریا نا شبیر دی گردن تے، 5 ضرباں تو بعد حسین نو محسوس ہویا شمر پریشان ہے. اللہ اکبر. کریم کربلا نے سجدے تو سر چاہ کے، میرے جوانوں میں اپنی زبان میں مسائب پہ پڑھتا تھا کہ درد پیدا ہو جاوے. اردو وچ بڑی کوشش کرتی ہے، درد ہی پیدا نہیں ہویا. حسین فرماندے نے شمر کیوں پریشان ہے او حسین؟ آندے میں حسین ہاں، تو میرا بے شک قاتل ہے، لیکن اس وقت تیری پریشانی بھی میرے تو ویکھی نہیں پی جاندی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. صدقے جاواں اس جوان تو جسے اونچی ہے سارے تو زیادہ کی. ان اکھاں نو سلام ہے جڑے سمندر بن بھی گیا نے. کیوں پریشان ہے؟ اے حرامی ویکھ کے آندے حسین میں 5 ضرباں کریمی پہ دسنا شبیر دی تیری گردن تے زور نال مارین، کیونکہ ضرب چلائی نہیں جاندی، ضرب ماری جاندی ہے. ضرب دا معنی یہی ہے. حسین فرماندے پھر آندے نہ تیری گردن تے زخم آئے، نہ تیری گردن تو لہو نکلے آئے، اس واسطے پریشان ہے. اکبر دا بابا آندے کی یاد کریں گا کس کریم نال تیرا واسطہ پہ ہے. جا 6ویں ضرب مار، لہو بھی نکلے گا تے زخم بھی لگے گا. آندے حسین دی وجہ کی ہے؟ شبیر رو کے آندے اماں میری گردن تو ہاتھ چال، اماں میرا قاتل پریشان ہو گیا ہے، اماں زخم نہیں پیا. جڑے جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، ایک دفعہ سر تے ہولے ہولے ہاتھ مار لو تاکہ پتہ لگے کہ شبیر علیہ السلام دے جنازے تے آئے. اللہ اکبر. اتنا کریم. میں جانا تواڈی جناب سیدہ مہمان ہے، اج ماواں دھیاں کٹھیاں آئے نے. اج جنازہ ہے شبیر علیہ السلام دا. جڑا ہے نہ کر سکے وہ دی مرضی دی گل ہے، جڑا کرے تو اچھی کرے، نہ کرے تو دل نہ کرے سو تو نہ کرے. چونکہ زینب تے احسان نہیں تیری ہے، ساڈا اپنی عاقبت ہے. ثبوت دیں دے بی بی نو کہ اسی بھی کربلا ہوندے، اسی بھی تیرے اکبر تو پہلے اپنے جوان قربان کر دے، تیرے حسین تو پہلے اپنے بزرگ قربان کر دے. یہ ہے گواہ ہے، یہ لبیک یا حسین دی صدا ہے، اور گل کوئی نہیں. حسین دی عزت دی قسم ہے. ملکہ شام مخدومہ دا فرمان ہے، نہ ہوئے تو میں بطول دے مجرمہ. بی بی فرماندے جیڑا ذاکر عالم میرے ویر حسین دی شہادت پڑھے نا، او دسے صحیح مومنہ نو ہے کرن تے بھاوے نہ کرن کہ نہ 9 لکھ نے میرے ویر نو بے وارسا وانگر مارے ہے. انہا انج مارے ہے جی میں حسین نو چھڑاوان آلائی کوئی نہیں ہے. جیڑے ہے پہ کر دے ہو تاڑی ہے حسین دی اممہ قبول فرما. میں صدقے جاواں صحیح پہ آندے ہو. جڑے زوار بیٹھے ہو ویک کے آئے. جنگ نہروان ایک ہوئی ہے امیر المومنین دے زمانے چ. جنگ نہروان خارجیہ نال ہوئی سی. جنگ تو بعد حضرت مالک اشتر نے چند جنگی قیدی
امیر المومنین میرے مولا علی دی بارگاہ پیش کیتے مندر والے دا اپنا مزاج ہے ویسے اس گل تے مجلسہ مکین تسی ہے نہیں کرو گے تے خیر ہے مینوں پتہ ہے تہاڈی ہے کردے ہو لیکن اچھی اچھی نہیں کردے تھلے بھی کر لو تو تہاڈی مہربانی ہے ایک قیدی دے چہرے تے علی دی نگاہ پئی ہے مقتل دربندی والا دے علی دی اکھاں نہیں ساون دے بدل بن گئے ریش تر آسمان نال تر ہو گئی ہے مالک اشتر علی دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا اینوں ویکھ کے زیادہ کیوں روئے ہو فرمایا مالک تین نہیں پتا اس بغیرت نو شمر آندے نے واہ 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 جڑے جوان بیٹھے ہو تو سونے لگ دے ہو گھر سینے تے ہاتھ مار لو واہ واہ سبحان اللہ انہوں شمر آندے نے مالک انہوں نے پانی پیوا کھانا کھوا کہہ دیا انہوں کل نماز صبح تو بعد انہوں نال ملاقات کرا گے میں جھوٹ بولا تو میں تیرا بھی مجرم ہوں تو اڈی ہے نکل جائے تو جناب زینب خیرات ہی دے سکتی ہے بی بی یا من موت چا دے یا انہا سارے جوانوں ہے دی خیرات دے میں آج اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے یا میں مرساں یا علی دی تھی تینوں ہے دی خیرات دے سے صبح دی نماز پڑھ کے نا دونوں بھائی حسنین شریفین اس ایک زندان دے اگو ٹرین جے سلاخہ پکڑ کے بلا تشبیہ شمر کتا کھڑائی 7 قدمان دے فاصلے تے دونوں سردار پہنچے جیڑی شمر آواز دیتی ہے میں موت منگی ہے شمر حسین نو ویک کے آندے حسین بادشاہ آئے 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 حسین بادشاہ ٹردے ہوئے شبیر دے قدم رکھن حسن تو ہاتھ چھوڑائے حسین حسن آدھے کدھر جانے شبیر آدھے حسن ویکنا میں نے شمر بادشاہ پہ آندے حسن آدھے تقریر دا بغیرت ہے ساڑھے باپے دا جنگی کہہ دیئے ساڑھے دے نال کی واسطہ ہے جدر حسن اکھے نے کی واسطہ ہے امیر دے سامنے غریب ہاتھ بن کے آدھے تو ٹھیک پیان ہے تیرا دے نال کوئی واسطہ نہیں دربندی آدھے ٹردہ حسین زندان دے قریب ہے شمر نو ویک کے آدھے میں حسین آکھنا کی جانے اے آدھے میں سنیا تو بادشاہ ہے حسین آدھے تو سنیا نہیں میں ہاں کم دس آدھے باپا دے کے سفارش کر میری قیدہ آزاد کروا چھڑ دینا چاہیے میں نے جدو مسائب ہے چپ ہو جائے تو پھر چھڑ دینا چاہیے پھر بی بی دی شاید مرضی یہی ہے اتنے تک ہی پڑھنا چاہیے سی بھائی جان شبیہ ذوالجناح تیار ہوئے تو ٹھیک ہے اگر ہے نہ نکلی تو شبیہ ذوالجناح برآمد ہے اس تو آگے پھر میرے تو پڑھ جا نہیں جانا علامہ دربندی دے زندگی پہلی دفعہ حسین تیز قدمہ نال کوفہ دی دھرتی تے ٹرے ٹردہ شبیر مسجد کوفہ چ داخل ہوئے آندے ہوئے حسین دے چہرے تے علی دی نگاہ پائیے علی آندن مالک مسجد خالی کرا میرے حسین دے آن دے انداز بڑے عجیب ہیں دربندی آندے زندگی چ پہلی دفعہ بابا دے ممبر دے سامنے شبیر ہاتھ بنے ہوئے ہاتھ علی نے حسین دے ویک کے زمین تے جھڑ پیا علی حسین نو سینے نال لا کے آدھے غیر آلے گلہ کیوں کر دے کم دس حسین ہاتھ بن کے آدھے بابا تینو میری بہن زینب دی چادر دا واسطہ شمر دے قید آزاد کر دے علی سینے نال لا کے آدھنو قیدی سفارش کرنا اللہ مان جڑے نوکر حسین دے بیٹھو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو ہے نہ کر ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لے تاکہ خیرات مل دی جاوے سا اللہ اکبر علی فرماندن مالک سارے قیدی چھوڑ میرا حسین کیڑا روز روز ساڑھے تو منگنے حسین نو اندن زندان دے دروازے تے رک جا جدن اے شمر گزرے نہ حرامی حسین نو اپنی گل یاد کرامی کہ دیا قیدہ تو آزاد کروائیں علماء لکھ دن زندان دے دروازے تے حسین رک گئے قیدی گزر دے رہے میں صدقے جاواں اللہ راسی دا سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے بے وطن و بے کفن دا سلام کر دے رہے مقتل دربندی اللہ لکھ دے آخر تے شمر گزرے بھائی جان حسین نے شمر دا ہاتھ پکڑے یہ دا بدن کمبے ہم دے حسین میں آزاد نہیں فرماندن گھبرا نہیں تیری وجہ تو سارے آزاد ہیں تو میں نے کیوں روکی ہے کاش تو تے میں رل کے ماتم کرییا 3 گلہ حسین شمر نال کی تین پہلی گل تے مسجد کوفہ جا دیوارہ ہل گیا دربندی آدھے دوسری گل تے علی مسجد چھڑ کے زندان دے دروازے تک آ گئے جڑا ہے کرے تے بسم اللہ نہ کرے تے بی بی انہوں بھی جزائے خیر عطا فرماوے تیسری گل تے دربندی آدھے اللہ دے عرش تو لے کے جناب زینب دے مسلح تک ہر شے کمبڑ لگ گئی ہے حسین شمر نو آندہ کی پی ہے
آندے شمر جے پیدل ہے تے سواری دیواں واہ 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 اگر دل بن گئی تے سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری چونکہ جنازہ ہی غریب دا میرے جوان حوصلہ کریا جے شمر جے پیدل ہے تے سواری دیواں آدھے نہیں حسین بادشاہ دوسری گل شبیر فرماندن جے ذات رہا نہیں کوئی درہم دینار دیا آدھے نہیں حسین بادشاہ تیسری گل جتھے بی بی زینب دا مسلح زلزلے چاہ گیا ہے اللہ کرے 5 بندے اچھی ہے کرن حسین پیان دے شمر نو جے پیاس ہے تے پانی پلاواں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جندہ ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ زینب دے ویر واسطے سر تے مار جڑے جوان ہو بزرگ نامی ماتم کرن تے خیر حوصلہ حوصلہ اجے منزل بڑی دور ہے اجے منزل بڑی دور ہے میں ایک خیرات منگدہ پی ہم جڑی جناب نو سیدان عطا فرما دیتی ہے حسین فرماندن نہ پانی پینے ایک گلچ کپڑا پا کے پیا منگدہ ماتمیاں تو اپنے واسطے کچھ نہیں پیا منگدہ علی دی دید واسطے سوالیاں جعفر دے واسطے نہ ہے کریں کہ دی مجلس نہ لگ جائے میری مجلس واسطے نہ کریں او دی واسطے ضرور کریں میں جوان ہو یا بزرگ لیکن جتنے سید بیٹھے ہو تو اڈے تے واجب ہے جتنے بھی تشریف فرماؤ گھر والے دی ہے نہ نکلے تے باہر اللہ نہیں کردہ حسین فرماندن نہ پانی پینے نہ زاد راہ لینے نہ سواری پھر ایک لمحہ رک میں حویلی تو ہو کے آنا آئے 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 جڑے پہنچ گئے ہو کیا بات ہے تھوڑی دیر تو بعد اللہ میں دربندی بھیجانا عرش پتہ نہیں کیوں نہیں ڈگ پیا دربندی آدھے تھوڑی دیر تو بعد حسین بلا تشبیہ شبیر دے ہتھاں تے چھوٹا جا رومال شمر نو آدھے میرے طرف تحفہ ہی رکھ یہ آندے دے ہے کی فرماندن کھول کے ہے شبیر دے ممبر دی قسم امام بارگاہ دی قسم میں نے زمانے دے امام دی دعا لکھی میں دو تے ہاتھ رکھ کے پہ پڑھنا تو اڈی ہے واسطے جملہ پہ آنا ہے حق دے سچ اللہ جانے کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی شمر کھولے تے ہے کی 2 چھوٹے چھوٹے کنہ دے در جڑے رومال دے اندر محفوظ ہیں شمر آندہ ہے در مینو کیوں دینے حسین آندہ ہے میں پتہ ہے تیری ایک 4 سال دی بیٹی ہے ایک دفعہ سر تے ہاتھ ماریا دے جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو انہوں میرے طرف شمر دران دا تحفہ دیوی تے یاد رکھ دشمنی پترہ نال ہوں دیئے دیا نال نہیں کل ایک میری 4 سال دی دھی ہونی ہے یا حسین سر تے ہاتھ مار لو جوانو حوصلہ 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 ہائے 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 تو اڈا حق انجی بڑھندہ سی جی میں ماتم کر دے پائے ہو جیسے ہاتھ نہیں سر تے مار سکیا سید زادہ مولا اسے توفیق دے بے پڑھو آگے 2 جملے کرو گے ہے میرے جوانوں جو سامنے چھوٹے چھوٹے علی اصغر کے نوکر بیٹھے ہو میرا بیٹا آپ نے ہائی کرنی ہے اصغر کی ماں آپ کو دعا دے کے جائے گی حسین کی ماں آپ کو دعا دے کے جائے گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں میں منت کر رہا ہوں آپ کی اتھے کوئی تو اڈا غیر نہیں سارے اپڑے لے او دا جنازہ پہ نکل دیجئے دے جنازے تے 120 سیدزادی چادر لہا کے ماتم کی او دا زل جناب پر آمد ہومنے جے دے زل جناب دے کول آمن آلا کوئی نہ آج انج پتہ لگے بھی تو سواکن زینب نو مکان دیوان آیا او میرے ماما بہر بھی ایک میرے ماما نے اندر بھی میرے بہنہ نے چھت تے بھی سیدزادیاں تے مرشدزادیاں ہونے نے تو آڈے بہن آمنے چاہی دے نے جوان کردے پہنے بہن جس طرح تسی آکھے جڑے زوارو کربلا دے معافی اوکھی گلتے آ گیا مندرہ والا سندہ بھی نہیں میں کرنا اشارہ ہے میں گل کھول نہیں سکتا کربلا دے جڑے زوارو اے نہر القمہ ہے اے 6ویں مولا دا باغ ہے اس کنارے تے مسجد صاحب الزمان ہے تو اڈے 12ویں مولا دے نا دی مسجد ہے میں کربلا جا کے علماء تو پوچھے کہ قبلہ مسجد صاحب الزمان اتھے 12ویں دی مسجد کا کی مطلب ہے انہاں کہ جدن نرجس دا پتر کربلا ہوندہ ہے نا پوری کربلا اچ پانی روندہ ہے
جدن اتھے تشریف لے آندن تے پھر خون روندے. میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تو پتر قربان کراں. پوچھیا گیا تیرے 12ویں مولا تو مولا اتھے ہے کیوں کر دے ہو؟ فرمیندن اتھے ہے کر کے خون تاں رونا بھی یہ وہی جگہ ہے جس جگہ تے میرا دادا بھجدے گھوڑے تو اوکھا لت ہے. انہا ہے نہیں کتنی کی سن کے ہے کرے گا. بی بی خیرات عطا فرما. ہن اٹھ کے مینوں مار دیو. میں ایڈا سارا ساں تے مندرہ والے پڑھن لگا. اج تہاڈی دعا دے نال میں نوکر حسین دا دعا مینوں تہاڈی لگی. اج اتنے عزادار بیٹھے ہو. بی بی زینب دی چادر دا واسطہ اس جملے تے ہے کر کے میرے جملے تے مہر لا دیویں تاکہ دنیا وچ پڑھا تے تیرا نام لے کے پڑھا گا. مولا لتھے تے اتھے نے گھوڑے تو تے مقتل گاہ تے 2 کلومیٹر تو بھی زیادہ ہے تے دفن اتھے ہوئے نے. صحابی آندے تیرے 12ویں مولا نو مولا اتنا سفر تواڈے دادے کنج کیتا ہے؟ فرماندن جتنی دیر میرے دادے تے جسم وچ طاقت رہی ہے کدی اکبر دا نا کدی عباس دا نا لے کے ٹردا رہا ہے. فرماندن ایک مقام تے آ کے میرا دادا زمین تے جھڑ گیا ہے. اور آندے مولا اجے بھی سفر ہے اگلا سفر پھر حسین کنج کیتا ہے؟ اٹھ کے مار دے من مرشد. 12واں دے اگلا سفر بھیڑاں دے سامنے شمر نے زلفیں چ ہاتھ پا کے کرایا. زینب ویندی رہی ہے تے شمر سفر کراندا رہیا ہے. ماتم کر دے علی دا نوکر بیٹھے تھے. بی بی آندی ہے نانا اللہ مان اللہ مان. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوئے جڑا ماتمی دا ہوئے تے سر تے نہ ہوئے. حسین دے ہتھاں دا واسطے ایک دفعہ سر تے مار لے. نہ کر زد شبیر دے جنازے دا واسطے ایک دفعہ سر تے مار لے. ایک دفعہ ہاتھ سر تے مار لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار کس آکھے بھی یہ قوم تھک گئی ہے؟ کس آکھے کہ اس قوم نو موت دا ڈر پہ گیا؟ اور ساڈا مرنا حسین نال ہے, ساڈا جینا حسین نال ہے. سانو حسین حسین کرن دے, اسی کسے نو کچھ نہیں آندے یار. سانو بطول دے پتر نو رومن دے یار. یہ جڑے گھروں اتنے گھر چھڑ کے آرام چھڑ کے ہیں بطول دے پتر واسطے ہیں, کسے دی زد واسطے نہیں ہے. مولا دی قسم ہے. چپ کر کے بیٹھا ہے حسین کربلا دے ٹیلے تے. معافی گلا ڈھیر ہے حسین دے, کر نہیں سکتے, برداشت نہیں ہونے. ٹیلے تے بیٹھ کے شبیر آواز دیتی ہے سکینہ. ہائے میں صدقے جاواں سکینہ. پھپھی دو آندی اماں میں بابا پہ بلاندے ملا ہوا. بی بی فرماندن تو 4 سال دی بطول ہیں, تو لکھاں دی تعداد بے حیان ہیں, کیویں تینوں بھیجاں؟ چودھری صاحبان بیٹھن, عزتدار لوگ بیٹھن, سردار بیٹھن, علاقے دے بڑے بڑے لوگ بیٹھن, اپنے علاقے دے جڑے فیصلے کر دیں وہ لوگ میری مجلس وچ بیٹھن, برسٹر بیٹھن, کالج یونیورسٹیز کے نوجوان بیٹھن, چھوٹے چھوٹے بچے, ماما بہنا بیٹھے ہیں. 3 دفعہ غریب دی دھی اجازت منگی ہے. اماں میں نے اجازت دے. ان اکھاں نو سلام ہے بھیا, میں اپنے بابے نو مل لاواں. 3 دفعہ امیر دی دھی روکی ہے. آخری دفعہ جناب معصومہ دے پوپھی اماں ایک سوال کرنا ہے. معصومہ پوچھ. اماں میں نے بابا دس دے کہ کوفہ دے وچ تواڈے بابے نو 1 ضرب لگی ہے کر لئیے مندرالہ نے ہے. اماں میں سنی ہے تسی مسجد دے دروازے تک آ گئے ہوئے. فرمیندن ہاں سکینہ. میں کہہ رہا ماتم تینو شرم آندی ہونی ہے. سکینہ آندی اماں تیرے بابے نو 1 ضرب لگی ہے تے مسجد دے دروازے تک آ گئی ہے. ویکھ 9 لاکھ مارنا لئی. اماں میرے بابے نو کون ہے جڑا چھڑا لگا؟ اجازت دے میں بابے نو سلام کر رہا ہوں. علی دی دیا دی اماں فضا لے جا معصومہ نو جو مل دس حسین تے. میں دا گو نہ سن تو
تہاڈی حالت بھی دسدی ہے تسی ہے نک بھی کرو نا لیکن تھلے تھلے تسی حسین نو دل وچ پھٹ گیا تہاڈا تھلے تھلے ہر بندے دی اکھ انج ہے کہ جویں سمندر ہوندا ہے انج فضا انگلی نال لایا بھائی جان میں تیرا ویر ہاں تے تو میرا بڑا برا ہے سارے میرے بڑے برا بیٹھن دل کردا جگر تیر دے میں جملہ نہ پڑھا میدان وچ پہلا قدم رکھے 4 سال دی بطول ایک شامی نو ویکھ کے آندی یا شیخ حل رائے تو کا بھی میرا بابا ویکھیے 7 بندیاں تو پوچھے معصومہ کسے پتہ نہیں دسیا تاریخ لکھ دے رہے ہیں جڑے اشارہ سمجھ گئے ہو حسین دی ماں تانوں سلامت رکھے میرا پتر انہوں نہ ویکھو خود ماتم کر لے میرا چندہ بھائی جان تو سب بڑے براؤ اے اللہ میں میرے عباس دا میں سر تے رکھن نو تیار ہاں میں جملہ کربلا جدو زیارات دے گیا ہوٹل دی چھت تے مجلس ہوئی ایک واقعہ اتھے ہوئے ایک واقعہ راجن پور ضلع چ ہوئے میں حسین دا روزہ ہلدا ویکھے راجن پور ذوالجلال غش آ گیا ماتمیاں دی حالت دا پتہ ہی نہیں کہ ہویا کی 7ویں بندے نو حسین دی دھی پوچھے نا میرا بابا ویکھیے اے بے حیا دے تیرے بابے دا نا کی ہے آندھی میرا بابا حسین ہے اے معصومہ نو آندھے میں تینوں بابا ملا ہاں معصومہ دے نال کھڑی اس حرامی نے کمان وچ تیر پایا کمان چھک کے آندھے جنوں تیر لگے وہ تیرا غریب بابا ہے معصومہ ہاتھ بن کے آندھی ہے میں لب لے ساں تو نہ دس مینوں بابا 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 منت پہ کر دے نہ بچی ہے ماتم پہ کر دے 2 منٹا تو بعد جنازہ آ جامنے حسین دا ہون تھکی بھی نہ تے سر تے ہولے ہولے ہاتھ مار دا رمی تاکہ استقبال کر سکیے ذوالجلال طواف پہ کر دے حسین دا ادھرو تیر آندن مرتجز روک دے میں صدقے ادھرو تیر آندن مرتجز روک دے اس پاسو تیر آندن مرتجز پاسا دیں دے اس واسطے انہوں آندن ذوالجلال کہ دے پر بن گئے ہم تیر حسین آکھے آج تو بات تیرا نا ذوالجلال ہے حسین دے قدمہ تے منہ رکھ کے آندے ہن تیر جانن تے تو جان میری مجبوری بن گئی ہے میں چلیا حسین آندن کدھر جانا ہے آندے تیری دھی دی آواز میرے کنہ تے آ گئی ہے معصومہ تیرا پتہ تیرے قاتلہ تو بھی پوچھ دیئے اے بچے ماتم پہ کر دیں تو سارا ہاتھ کوئی نہیں جڑا سر تے مار لو کوئی ایڈے بڑے چودھری ہو یار جڑے حسین دا ہاتھ ہی سر تے نہیں مار سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذوالجلال پہنچے حوصلہ معصومہ نے ذوالجلال دی گردن وچ باواں پائیں فضا ذوالجلال دے نال حسین تک پہنچن یہ جھولی وچ بیٹھی ہے بابے دی یہ حرامی بلا تشبیہ انگل تے خنجر بھواندا آیا ہے ہن جنوں کوفے والا جملہ یاد ہے شمر ویکھ کے آندے حسین اے کون ہے فرمیندے نے میری 4 سال دی تھی واہ 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 جڑے پہنچ گئے ہو ماتمیوں تھکڑا نہیں میں ایک آخری جملے تے آ گیا جندہ ہاتھ آزاد ہے سینے تے چل مار لے جے سر تے نہیں مار سکتا تے کرنا تے غریب دا ماتم تے پرسا ہی ہے نا میرے بچے حوصلہ کرنا میرے بیٹے آندھا انہوں بھیج تو اپنا کم کر میں اپنا کم علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم خابد حسین نو پوچھیا مولا تو اکبر دی برچھی کڈی تو رویا نہیں قاسم دے ٹکڑے چاہن تو رویا نہیں عباس دے بازو چکے نہیں تو رویا نہیں مولا کربلا کدی تسی بھی روئے ہو فرمیندن 2 مقام تے میں حسین اچا رویا مولا مقام کیڑے نے پہلی دفعہ رویا جدن اصغر نو تیر لگے دوسری دفعہ رویا جدن میں نو سکینہ میدان وچ ملن آئیے محمد مہدی دے مولا اکبر دی برچھی تے نہیں رویا اصغر دے تیر تے کیوں رویا فرماندن اس کتے اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پیا چمدا فرمیندن تے سکینہ دے آون تے کیوں روئے حسین ماتم کر کے آدھر میری دھی 4تھے قدم تے ہے اس کتے 5ویں ضرب میری گردن تے ماری ہے سکینہ ان جائیے جی میں پہاڑ تو پانی آندہ ہاتھ بن کے آدھے انہوں نہ مار انہوں چھوڑا میں ڈالا کوئی نہیں انہوں نہ مار
فرمیندے نے اس کتے میری اکھاں دے سامنے خنجر زمین تے سٹ کے ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑے نے، دوسرے ہاتھ نال اس تماچے شروع کی دن مایا کے پروردگار سر دا ماتم کرو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک جملہ رہ گیا مندرالا. شبیہ ذوالجلال تیار ہے تو آہستہ آہستہ تر میرے سامنے لایا تھوڑا جا ایک واسطے میرے سامنے لایا میں تاکہ ماتم دے اضافہ ہو جاوے. سکینہ ویندی رہی ہے اے ضربہ چلاندہ رہے ہے. سکینہ ویکھدی رہی ہے اے ضربہ چلاندہ رہے ہے. 13 ضربہ تو بعد پورا پڑھتا تو سن. سکینہ ویندی رہی ہے اے ضربہ چلاندہ رہے ہے. معصومہ ویکھدی رہی ہے. میرے سامنے لایا شبیہ ذوالجلال. میں نے ذوالجلال دی قسم ہے او مسلمانوں او محمد دے پتر دا جنازہ برآمد ہو گئے. جس جس جنازے چاوڑا ہوئے آج گھر چھوڑ کے حسین دے جنازے چاہ جاؤ. پردہ اگر سر دا ماتم کرے تھے سر تے ہاتھ مارو تے پردہ. سر دا ماتم کرو تے پردہ. سر دا ماتم سر دا ماتم. سر تن تو جدا ہوئے انج سکینہ انج کتے حسین دا بلا تشبیہ سر چاہے 9 لاکھ نو آندہ آ جاؤ. حسین زب قتل ہو گئے. 9 لاکھ نے دھی دے سامنے شبیر دے سر نال کھیڑنا شروع کیتا. کوئی ادھر نو اٹھاندا ہے کوئی ادھر نو